الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئک هو الابتر. سورہ کوثر جو ہے اس سورت کا نام ہے. اس سورت کے بڑے فضائل آئے ہیں. ان میں سے ایک فضیلت اس سورت کی یہ ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے گا انشاءاللہ رزق کی تنگی سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا. اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں جو ہے خوب برکت عطا فرمائیں گے ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھنے سے. یہ سورہ کوثر وہی سورت ہے کہ جس کو بیت اللہ پر لٹکایا گیا تھا. عرب کے اندر جو ہے بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگ گزرے ہیں. ان کی فصاحت اور بلاغت کا یہ حال تھا. اس کو جو ہے سمجھانے کے لیے جو ہے ایک مثال کے طور پر ایک واقعہ جو ہے بیان کرتا ہوں میں. ذرا اس کو غور سے سنیں بھائی. عرب کے اندر جو ہے ایک شاعر گزرا جس کا نام قیس تھا. ایک شاعر تو ہے امرؤ القیس، لیکن وہ شاعر جو ہے یہ مراد نہیں ہے. قیس نامی شاعر گزرا ہے. اس نے ایک شعر کہا تو کسی آدمی نے جو ہے بادشاہ کو یہ بات پہنچا دی کہ اس نے آپ کی برائی میں جو ہے ایک شعر کہا ہے. بادشاہ نے اس کو بلایا. دربار میں جب حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے جو ہے میری برائی میں یہ شعر کہا ہے؟ تو کہنے لگا بادشاہ سلامت، میری یہ مراد نہیں تھی، میں نے آپ کی برائی میں جو ہے یہ شعر نہیں کہا ہے. لیکن کہنے والے نے جو ہے اس کے دل میں اور اس کے دماغ میں اس طرح گھسا دی یہ بات کہ اس نے آپ ہی کی برائی میں یہ شعر کہا ہے. بادشاہ نے کہا فوجی کو بلا کر کہ اس کو قتل کر دیا جائے. چنانچہ 2 فوجیوں کو اس کو قتل کے لیے بھیجا گیا کسی جنگل بیابان کے اندر. راستے میں ان فوجیوں نے اس سے کہا کہ تمہاری آخری کوئی خواہش اور تمنا ہے؟ اگر آخری کوئی خواہش اور تمنا ہو تو کہو، اس کو پورا کر دیا جائے گا. کوئی اگر وصیت ہو تو کہو، پوری کر دی جائے گی. تو اس نے کہا کہ میری جو ہے کوئی خواہش اور تمنا نہیں ہے، صرف ایک بات کہتا ہوں کہ میری 2 بچیاں ہیں اور وہ بچیاں جو ہے فلاں شہر کے فلاں گاؤں کے اندر رہتی ہے. ان کو جا کر جو ہے سلام کہنا. اور صرف ایک جملہ جو ہے اس نے کہا، اور اس نے جملہ جو ہے بولتے ہوئے کہا اس نے یا ابنتی قیس ان اباکما، یہ میرا پیغام جو ہے میری بچیوں کو پہنچا دینا. شاعر تھا وہ. اس نے جب یہ جملہ بولا تو یہ 2 فوجیوں نے کہا کہ ٹھیک بات ہے، ہم جو ہے اس کو پہنچا دیں گے. واقعہ جو ہے بڑا لمبا ہے لیکن مختصر کر کے، جب یہ دونوں نے جو ہے اس کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد جو ہے کافی عرصہ اور کافی زمانہ گزر گیا. ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے جو کہا تھا کہ میری 2 بچیاں جو ہے فلاں شہر کے فلاں گاؤں میں رہتی ہے، اس طرف جو ہے جانا ہوا ان فوجیوں کا. تو ان فوجیوں نے جو ہے سوچا کہ آج اسی مقام پر آئے ہیں تو لاؤ تحقیق کر لے کہ ان کا مکان کہاں ہے. ان کو جو ہے کہا گیا اور ان کو کسی بتلانے والے نے بتلایا کہ ہاں قیس کی 2 بیٹیاں ہیں جو یہاں رہتی ہے. چنانچہ وہ تلاش کرتے کرتے جو ہے ان 2 بیٹیوں کے مکان پر پہنچے. یہ کس درجے جو ہے بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں اس سے اندازہ ملتا ہے. تو وہ 2 لڑکیوں کے گھر جو ہے یہ 2 فوجی جب پہنچے ہیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے باپ کو قتل کر دیا گیا ہے، بلکہ یہ کہا صرف کہ تمہارے باپ نے تمہیں سلام کہا ہے
اور تمہارے باپ نے جو ہے کہا ہے یا ابنتی قیس ان اباکما. دو لڑکیوں نے جب یہ جملہ سنا ہے، یہ مصرع ہے، پورا شعر ہوتا ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے، تو اس نے جو ہے جب یہ دو لڑکیوں نے یہ مصرع سنا تو ایک لڑکی کہنے لگی کہ رکو، یوں کہہ کر جو ہے مکان میں گئی، گھر میں گئی، اور گھر سے جو ہے ایک تلوار لے کر آئی اور ایک فوجی کو جو ہے قتل کر دیا. دوسرے فوجی نے دیکھا کہ میری بھی باری آئے گی تو وہ بھاگ گیا. تو ایک کو جب اس نے قتل کر دیا تو وہ دوسرا جو بھاگ گیا وہ بادشاہ کے پاس پہنچا، اور بادشاہ کے پاس پہنچ کر جو ہے اس نے شکایت کی کہ حضور اس نے تو جو ہے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا ہے. بادشاہ نے ان دو بچیوں کو بلا کر پوچھا کہ تو نے قتل کیا ان کو؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے قتل کیا ہے. کہا کیوں قتل کیا؟ تو کہنے لگی کہ میں نے اس کو اس لیے قتل کیا کہ انہوں نے جو ہے میرے باپ کا پیغام پہنچایا ہے، اور انہوں نے جب یہ کہا یا ابنتی قیس ان اباکما، تو میں سمجھ گئی کہ آگے والا مصرع کچھ اور ہے، اور وہ آگے والا مصرع یہ تھا قد قتل وقاتلہ لکما، کہ تمہارا باپ جو ہے قتل کر دیا گیا ہے اور اس کا قاتل جو ہے تیرے سامنے موجود ہے، اس کی وجہ سے جو ہے میں نے اس کو قتل کر دیا. ان کی جو ہے فصاحت اور بلاغت کا یہ حال تھا. حجاج جب آتے حج کرنے کے لیے، بڑے بڑے شاعر آتے، اپنے اپنے جو ہے باتیں لکھ کر بیت اللہ پر چسپاں کرتے، لٹکاتے. ایک مسلمان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی اور اس نے انا اعطیناک الکوثر اس کو ایک کاغذ میں لکھ کر اپنا نیچے نام جو ہے نہیں لکھا. جتنے بھی شاعر اپنے اشعار کو لٹکاتے تھے تو اپنا نام جو ہے نیچے لکھتے تھے، اس میں اس نے اپنا نام نہیں لکھا اور اس کو بیت اللہ پر لٹکا دیا. بیت اللہ کی دیوار پر جو ہے اس کو چسپاں کر دیا، چپکا دیا. جب شاعر لوگ آئے اور انہوں نے جو ہے اس کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد جو ہے ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا کہ اس کے مقابل میں جو ہے کون سا شعر کہا جائے اور کون سے اشعار کہے جائے. بڑے بڑے شاعر جو ہے چند جمع ہوئے اور انہوں نے مشورہ کر کے جو ہے یہ بات طے کی کہ ہمارا جو سردار ہے، شاعروں کا جو سردار ہے ربیعہ جس کا نام تھا، اس کے پاس جو ہے ہم چلیں گے، وہ جو ہے اس کا جواب دیں گے. چنانچہ گئے، ربیعہ کے پاس جا کر جو ہے انہوں نے کہا کہ ایسی بات ہے کہ ایک کاغذ جو ہے بیت اللہ پر چسپاں کیا گیا ہے اور اس کا جواب جو ہے ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. ربیعہ نے کہا کہ چلو میں دیکھتا ہوں. وہ آیا، اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ اس کو لکھ کر جو ہے مجھے پہنچاؤ. چنانچہ ان شاعروں نے جو ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کاغذ میں لکھ کر جو ہے استاد الشعراء جو تھا، شاعروں کا جو استاد تھا، اس تک جو ہے یہ کاغذ پہنچایا. اس نے کاغذ ہاتھ میں پکڑ کر جو ہے اس کے پیچھے کی طرف لکھ دیا واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے. یہ وہ صورت ہے انا اعطیناک الکوثر. یہ صورت جو ہے ایک واقعے کے بارے میں نازل ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں شان نزول. تو اس صورت کا جو ہے شان نزول کیا ہے، ذرا اس کو سنیں کہ یہ صورت کس واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا، اللہ رب العزت نے جو ہے ان کے پیٹ سے 4 بیٹیاں اور جو ہے 2 صاحبزادوں کو جو ہے پیدا کیا. ان میں ایک جو ہے قاسم تھے، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، اور دوسرے جو ہے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ. تو جب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے انتقال پر جو ہے کفار انہوں نے بڑی خوشیاں منائی، بڑے خوش ہوئے، یہاں تک کہ جو ہے ان میں سے ایک بڑا دشمن اسلام تھا جس کا نام عاص ابن وائل تھا. تو اس نے جو ہے کہا نعوذ باللہ آپ کی شان میں کہ یہ تو ابتر ہے. ابتر جو ہے کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کی نرینہ اولاد زندہ نہ رہے، جس کے لڑکے زندہ نہ رہے، اس کو کہتے ہیں ابتر. اہل عرب جو ہے اس کو ابتر کہا کرتے تھے.
تو اس نے جو ہے نعوذ باللہ آپ کی شان میں کہا کہ یہ تو ابتر ہے، یعنی مقطوع النسل ہے، آپ کی نسل جو ہے آگے نہیں چلے گی، آپ کا نام لیوا جو ہے کوئی باقی نہ رہے گا، کوئی گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عاص ابن وائل نے جو ہے کافروں کے مجمع میں یہ بات کہی۔ اللہ رب العزت نے، ظاہر بات ہے کہ آپ بشر تھے، انسان تھے، تو انسانی تقاضے کے اعتبار سے جو ہے ان طعنوں سے جو ہے آپ رنجیدہ ہوتے تھے، غمگین ہوتے تھے، آپ کو غم ہوتا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل فرما کر آپ کو جو ہے بشارت سنائی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، مسلم، ابو داؤد، نسائی تمام نے جو ہے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ آپ کے درمیان میں مسجد میں تھے، آپ کو جو ہے اونگ طاری ہو گئی، بے ہوشی جیسی کیفیت جو ہے آپ پر طاری ہو گئی۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے آپ اس بے ہوشی سے باہر نکلے، اور آپ پر جو غشی طاری ہو گئی تھی تو اس سے جب باہر نکلے تو مسکراتے ہوئے جو ہے آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ جو ہے مسکرا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھی جبرائیل امی جو ہے ابھی ایک سورت مجھ پر جو ہے لے کر نازل ہوئے، اور آپ نے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ پوری سورت جو ہے آپ نے صحابہ کو سنائی۔ سنانے کے بعد آپ نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون مل کوثر، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کوثر کیا چیز ہے؟ تو صحابہ نے جو ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قلنا اللہ ورسولہ عالم، ہم نے جواب میں کہا کہ اللہ اور رسول ہی جو ہے خوب جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے مجھے بشارت سنائی ہے، خوشخبری سنائی ہے اس بات کی کہ اے میرے نبی، ان لوگوں کے طعنوں سے جو ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اب یہ کوثر ہے کیا چیز؟ عربی زبان کے اندر جو ہے کوثر کے معنی آتے ہیں خیر کثیر کے، یعنی ہم نے آپ کو بہت ساری بھلائیاں عطا کی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بہت ساری بھلائیاں جو ہے عطا کی ہے۔ ایک قول کے مطابق اس کی تفسیر ہے خیر کثیر، یعنی بہت ساری بھلائیاں، اور دوسری تفسیر اس کی ہے کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا۔ دو لفظ حدیث پاک میں آتے ہیں، ایک لفظ جو ہے نہر کوثر اور دوسرا حوض کوثر۔ یہ بات جو ہے اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ نہر کوثر جو ہے یہ جنت کے اندر ہے، اور حوض کوثر جو ہے یہ میدان حشر میں ہوگا، اور اس کے دو پرنالے ہوں گے۔ نہر جنت جو ہے جس کو نہر کوثر کہتے ہیں، تو اس جنت کی نہر کے دو پرنالے ہوں گے، اور اسی سے جو ہے پانی نکلے گا، اور یہ پانی جو ہے حوض کوثر کو بھرے گا جو میدان حشر میں ہوگا۔ اور اس کے پانی کے متعلق حدیث پاک میں آپ نے فرمایا، احلی من العسل واشد بیاضا من اللبن، اس کا پانی جو ہے شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور دودھ سے زیادہ جو ہے سفید ہوگا۔ پھر آپ نے آگے بیان فرمایا کہ اس کو جنتی جب پیے گا تو اس کے پینے کے بعد جو ہے کبھی پیاس نہ لگے گی۔ آپ اسی حوض کوثر پر جو ہے اپنی امتوں کو جو ہے پانی پلا رہے ہوں گے، ریلے کے ریلے اور جماعتوں کے جماعتیں جو ہے اس حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے آ رہی ہوگی۔ تو انا اعطیناک الکوثر، اے میرے نبی، ہم نے تو آپ کو ساری بھلائیاں عطا کی ہے، لہذا جب آپ حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے تو امت کے افراد اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ آپ کی یہ ساری کی ساری جو ہے یہ روحانی اور معنوی اولاد ہے۔ اگر آپ کا کوئی بیٹا جو ہے اگر زندہ نہ رہے تو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نسبی اولاد بھی اللہ نے خوب چلائی اور آپ کی روحانی اور معنوی اولاد بھی اللہ نے خوب چلائی، لہذا ان لوگوں کے طعنوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے امتی جو ہے اس حوض پر حاضر ہوں گے پانی پینے کے لیے، اور میں جو ہے ان کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ کچھ لوگ اتنے میں آئیں گے، یہ بات جو ہے ذرا غور سے سننے کی بھائی، کچھ لوگ جو ہے اتنے میں آئیں گے،
فرشتے جو ہے ان کو دھکے دے رہے ہوں گے. آپ پوچھیں گے فرشتوں سے، فرمائیں گے کہ بھئی یہ تو میرے امتی ہے، آپ ان کو دھکے کیوں دے رہے ہیں؟ ان کو جام کوثر جو ہے یعنی کوثر کا پانی جو ہے ان کو کیوں نہیں پینے دے رہے ہیں؟ تو وہ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے کیسے کیسے کام کیے ہیں. فرشتے جو ہے ان کو دھکے دے کر جو ہے اس سے نکالیں گے اور ان کو جو ہے اس حوض کا پانی میسر نہیں ہوگا اور ان کو نصیب نہیں ہوگا. تو کوثر سے مراد ایک قول کے مطابق بہت ساری بھلائیاں، اور دوسرے قول کے مطابق کوثر سے مراد حوض کوثر، نہر کوثر. تو اے نبی جی، جب ہم نے جو ہے آپ یہ لوگ تانا دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے نعوذ باللہ ابتر ہے، مقطوع النسل ہے، تو ان لوگوں کے تانوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو آپ کو ساری بھلائیاں عطا کی ہے، اور ساری بھلائیوں میں جو ہے نسبی اولاد بھی داخل ہے، روحانی اولاد بھی داخل ہے. تو اور الحمدللہ جو ہے آپ کی نسبی اولاد بھی خوب چلی، چاہے دختری نسبی سے جو ہے آپ کی بیٹیوں سے جو ہے اولاد چلی، اور روحانی اور معنوی اولاد کا تو حال یہ ہوگا کہ جتنے بھی دنیا میں انبیاء کرام علیہم السلام آئے، سارے نبیوں کی امتوں سے سب سے زیادہ بڑی امت اگر کوئی ہوگی تو اس آپ کی ہوگی. لہذا یہ ساری اور امتی جو ہے یہ آپ کی روحانی اور معنوی اولاد ہے. لہذا آپ کو ان لوگوں کے تانوں سے جو ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی حوض کوثر پر جو ہے جب آپ کے امتی پانی پینے کے لیے آئیں گے تو ان کے چہرے جو ہے چمکدار ہوں گے، اور ان کے چہرے جو ہے 14ویں رات کا چاند جس طریقے پر چمکتا ہے، اسی طریقے پر آپ کی امتوں کے چہرے بھی جو ہے چمک رہے ہوں گے. اور یہ صرف اور صرف جو ہے وضو کی برکت ہوگی کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، قیامت کے دن جو ہے ان کے چہرے خوبصورت ہوں گے اور روشن ہوں گے. کافر جو ہے سب سے بڑا متکبر اور تکبر کرنے والا جو ہے کافر ہے، اور کافر کے بعد سب سے بڑا متکبر اگر کوئی ہے تو وہ آدمی ہے کہ جو نماز سے دور ہے. یہ دوسرے نمبر کا جو ہے سب سے بڑا متکبر ہے. تو انا اعطیناک الکوثر کہ اے نبی جی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، بہت ساری بھلائیاں جو ہے ہم نے آپ کو عطا فرمائی. جب ہم نے یہ بھلائیاں آپ کو عطا فرمائی تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں شکر ادا کرنا چاہیے. تو آگے اللہ رب العزت نے جو ہے حکم دیا فصل لربک وانحر، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے. ایسے تو عام طور پر قرآن پاک میں جو ہے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. کئی جگہوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر کیا ہے. یہاں نماز کے ساتھ جو ہے قربانی کو ذکر کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی مالی عبادت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں مشرکین کی مخالفت بھی ہے، کہ مشرکین بھی جو قربانی کیا کرتے تھے لیکن وہ قربانی کرتے تھے اپنے بتوں کے نام پر، کہیں حبل کے نام پر، کہیں لات کے نام پر، کہیں عزا کے نام پر، کہیں منات کے نام پر. تو ان کی قربانی بتوں کے نام پر تھی. تو اللہ نے بالخصوص جو ہے آپ کو حکم دیا کہ آپ قربانی کیجئے اپنے رب کے لیے. فصل لربک، یہ شکر گزاری کا جو ہے اللہ رب العزت طریقہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی تو اس کے شکرانے میں آپ نماز پڑھیے اور اس کے شکرانے میں جو ہے آپ قربانی کیجئے. نہر کہتے ہیں اونٹ کی قربانی کو، اور بکری وغیرہ کے ذبح کرنے قربانی کو جو ہے ذبح کہتے ہیں. تو چونکہ اہل عرب کے اندر اونٹ قیمتی مال سمجھا جاتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کی شکر گزاری کے لیے دو چیزوں کا حکم دیا. فصل، نماز کا حکم دیا، وانحر، اور قربانی کرنے کا حکم دیا. تو مراد صرف یہی دو عبادتیں نہیں ہیں، لیکن چونکہ بدنی اور جسمانی عبادت میں
نماز سب سے زیادہ اہم ہے تو اہم کو ذکر کر دیا، اور مالی عبادت میں سب سے زیادہ جو ہے محبوب اور وہ قربانی ہے، اس لیے مالی عبادت میں قربانی کو ذکر کیا، نہیں تو قربانی بھی داخل ہے اور ساتھ ساتھ میں جو ہے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، غریبوں پر خرچ کرنا، یہ بھی جو ہے ان ہر میں داخل ہے۔ مراد جو ہے قربانی کرنے سے مالی خرچ اللہ کے راستے میں کرنا۔ تو نعمتوں کے مقابلے میں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، علمی ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کے مقابلے میں جو ہے اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا میرا عذاب بھی جو ہے بڑا سخت ہے۔ تو ایک تو بات معلوم ہوئی کہ نعمت جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کی جائے تو اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نعمت کے بدلے میں شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو نماز پڑھے، چونکہ نماز سب سے بہترین عبادت ہے، تو نماز کے ذریعے جو ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا فرمائی ہے تو نماز جو ہے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ بتلایا کہ نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرے، تو یہ خرچ بھی کریں گے تو یہ بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اے اللہ تیری نعمت جو ہے ہمیں دی جائے تو ان نعمتوں کی شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے، کہ بندے نے جو ہے تیرا شکر ادا کیا تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو کتنا آسان ہے بھئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ، میں جس بندے کو اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کروں اور وہ بندہ اس نعمت کو میری طرف منسوب کرے اور یوں کہے کہ میرے اللہ نے جو ہے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، تو شکر ادا ہو گیا۔ بندے کا یہ کہنا کہ یہ نعمت جو ہے مجھے اللہ نے دی ہے، تو اس نعمت کو بندہ جو ہے میری طرف اگر منسوب کرے تو گویا اس نے اس نعمت کا شکر ادا کر لیا۔ تو ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے تو اس کے شکرانے میں کیا کرے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھے اور قربانی کیجئے۔ اور جو یہ طعنات اور بکواس کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ کی نسل آگے نہیں چلے گی، تو اللہ رب العزت نے جو ہے اس کے جواب میں فرمایا إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، شانی کے معنی آتے ہیں بغض اور عداوت رکھنے والے کے، تو اس کا ترجمہ ہے إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ آپ کا دشمن ہی جو ہے مقطوع النسل ہے، یعنی آپ کی نسل تو انشاءاللہ خوب چلے گی، روحانی بھی اور نسبی بھی، اور اللہ نے چلا کر دکھایا، اور آپ کا نام لیوا بھی جو ہے قیامت تک آتے رہیں گے۔ بلکہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کے بعد آپ کا کوئی نام لینے والا نہ رہے گا۔ اللہ رب العزت نے جو ہے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے جو ہے عرض کیا، باری تعالیٰ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو تابع کر دیا، فما لیا یا رب، اے میرے پروردگار میرے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جو ہے اس کے جواب میں فرمایا، اے میرے نبی اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں کہیں پر میرا نام لیا جائے گا وہیں پر جو ہے تیرا نام بھی لیا جائے گا، اور تیرے نام کے بغیر جو ہے میرا نام ادھورا رہے گا۔ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ ہے لیکن ابھی ادھورا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جہاں مسجد کے میناروں پر یوں کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں پر ساتھ میں بھی کہا جاتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پر میرے نبی کا جو ہے ذکر ہوگا۔ ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کا ذکر جو ہے اور آپ کا تذکرہ، یعنی آپ کا نام، آپ کے نام لیوا قیامت تک رہیں گے، اور اتنی تعداد میں ہوں گے کہ کسی نبی کا نام لینے والے جو ہے اتنی تعداد میں نہیں ہوں گے، لہذا ان لوگوں کے طعنوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ان شانئک هو الابتر، کہ آپ کا جو دشمن ہے وہی مقطوع النسل ہے، اس کی نسل جو ہے آگے نہیں چلے گی۔
اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی نسل جو ہے قیامت تک جو ہے چلتی رہے گی، اور قیامت تک جو ہے آپ کا ذکر خیر ہوتا رہے گا، اور آپ کے نام لیوا جو ہے ہزاروں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے۔ لیکن اس کے مقابل میں جو طعنہ دینے والے لوگ تھے ان کا حال کیا ہوا؟ عاص ابن وائل، یہ تو جو ہے شاید اس مجمع کے اندر جو ہے اکثریت وہ ہوگی کہ جو عاص ابن وائل کو جانتے نہیں ہوں گے۔ کئی جو ہے ان کی اولادیں تھیں، تو اولادیں بھی جو ہے ان کے نام، اولادیں بھی جو ہے ان اپنے باپ کے جو ہے نام کو انہوں نے بھلا دیا۔ اور عاص ابن وائل ہو، ابو جہل ہو، عقبہ ہے، کعب ابن اشرف ہے، یہ تمام وہ لوگ تھے جو آپ کو طعنہ دینے والے تھے، اور ان کا حال یہ ہوا کہ یہ تو ہماری کتابوں نے جو ہے ان کے ناموں کو محفوظ کر لیا، اس لیے جو ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ گزرے ہیں۔ اگر ہماری کتابوں میں اور روایتوں میں جو ہے ان کے نام نہ آتے تو کوئی جو ہے جانتا نہیں کہ کعب ابن اشرف کون تھا اور عاص ابن وائل جو ہے کون تھا۔ لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے، ان دشمنوں کے طعنوں سے جو ہے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس صورت کا جو ہے ہم ترجمہ کر دیں۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک عطا کی ہم نے آپ کو خیر کثیر، یعنی بہت ساری بھلائیاں۔ اب بہت ساری بھلائیاں ترجمہ کریں گے تو نہر کوثر ہے، حوض کوثر ہے، اس میں داخل ہو گیا، اور اس حوض کوثر پہ جو ہے اتنی کثرت کے ساتھ آپ خورے رکھے ہوئے ہوں گے، پیالے رکھے ہوئے ہوں گے کہ جن کے ذریعے آپ اپنی امتی کو پلا رہے ہوں گے کہ کوئی مخلوق جو ہے کوئی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ حدیث پاک میں جو ہے دیکھیں، قرآن پاک کی بلاغت دیکھیں، قرآن پاک کی فصاحت دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنت کا تذکرہ فرمایا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَفِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ، کہ جنت کے اندر جو ہے اونچے اونچے تخت ہوں گے۔ آپ نے حدیث پاک میں جو ہے اس کی مقدار بیان فرمائی کہ اتنے اونچے تخت ہوں گے جتنے زمین اور آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ تو کفار اور مشرکین کو جو ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، مذاق کرنے لگے کہ اتنی بلندی پر جو ہے، اونچائی پر جو ہے تخت ہوں گے تو اس پر جنتی کیسے بیٹھے گا؟ جنتی جو ہے اس پر کیسے چڑھے گا اتنی بلندی پر؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اسی آیت کے نیچے فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، ارے جاہلو، اونٹ کی طرف نظر کرو کہ اونٹ جو ہے اتنا اونچا ہے اور اس کے باوجود بھی جو ہے سوار اس پر سوار ہوتا ہے۔ کیسے سوار ہوتا ہے کہ اونٹ جھکتا ہے، کما تکل ابل، کہ وہ تخت بھی جو ہے نیچے کی طرف اس قدر جھکیں گے، اس طرح جھکیں گے جس طریقے پر اونٹ جھکتا ہے اور سوار جو ہے اس پر سوار ہوتا ہے، اسی طریقے پر جنت کے تخت بھی جو ہے جھکیں گے، اس پر جنتی سوار ہوگا اور وہ تخت اونچ بلند ہو جائیں گے۔ سرر مرفوعہ، پھر آگے فرمایا وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، قرآن کی فصاحت اور بلاغت دیکھیں، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، کہ جنت کے اندر جو ہے کثرت کے ساتھ آب خورے اور گلاسیں جو ہے رکھی ہوئی ہوگی کہ مخلوق جس کو گننا چاہے تو گن نہ سکے۔ جب آپ نے یہ فرمایا اس کی تفسیر میں کہ مخلوق گننا چاہے تو گن نہ سکے گی، تو کفار مکہ نے پھر اعتراض کیا کہ یہ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مخلوق گننا چاہے تو گن نہ سکے؟ بھئی ایک دن میں نہ گنے، ایک مہینے میں نہ گن سکے، ایک سال میں نہیں تو 10 15 20 سال میں تو گن سکتا ہے۔ یہ بات جو ہے ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کوئی گننا چاہے تو گن نہ سکے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے اس کے جواب میں اتارا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کے ستاروں کو گن کر دکھاؤ۔ آسمان کے ستارے کوئی گن نہیں سکتا ہے، لہذا وہ آب خورے بھی جو ہے کوئی گننا چاہے تو گن نہ سکے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، کہ جنت کے اندر جو ہے جو تکیے اور ٹیک لگانے کے لیے جو تکیے دیے جائیں گے اس کا ذکر ہے۔ آپ نے اس کی تفسیر فرمائی کہ جنت کے اندر جو تکیے ہوں گے وہ اتنی اونچائی پر ہوں گے، اتنی بلندی پر ہوں گے۔ تو کفار مکہ جو ہے پھر مذاق کرنے لگے، کہنے لگے کہ اتنے اونچائی پر اور بلندی پر ہوں گے تو چیز جب زیادہ بلند ہوتی ہے تو اوپر سے جھک جاتی ہے، تو وہ تکیے بھی جو ہے اوپر سے جھک جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کی طرف نظر کرو کہ اتنے بلند ہوتے ہیں کہ باوجود بھی جو ہے اوپر سے جھکتے نہیں ہے، لہذا وہ تکیے بھی جو ہے بلند ہوں گے
اور اوپر سے جو ہے جھکیں گے نہیں۔ پھر آگے فرمایا وزرابی مبثوثہ، جس کا مطلب ہے کہ جنت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ قالین بچھائیں گے، نرم نرم جو ہے وہ قالینیں ہوگی، اور ایک جنتی کو دنیا سے کئی گنا بڑی جنت عطا کی جائے گی۔ تو کفار مشرکین جو ہے کہنے لگے، یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ اتنی قالین لائے گا کہاں سے؟ ایک جنتی کو جو ہے دنیا سے کئی بڑی جو ہے جنت بڑی جو ہے جنت اس کو دی جائے گی، تو اتنی جنتوں میں جو ہے قالینیں کیسی بچھائی جائے گی؟ کہاں سے اللہ رب العزت لائیں گے؟ یہ کفار و مشرکین نے جو ہے اعتراض کیا، تو اللہ نے فرمایا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی طرف نظر کرو کہ ہم نے اس کو کیسے بچھایا ہے پانی پر، اسی طرح ہمارے لیے جنت میں قالین بچھانا جو ہے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس صورت کا خلاصہ یہ ہوا کہ کام کرنے والے جو حضرات ہیں وہ اپنے کام کی طرف جو ہے دھن اور لگن بنائے رکھے، مخالفین کے طعنوں سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی جب تشریف لائے دنیا میں، آپ تنے تنہا تھے، ساری چاروں طرف جو ہے ظلم اور چاروں طرف جو ہے کفر ہی چھایا ہوا تھا، لیکن آپ تنے تنہا کھڑے ہوئے اور آپ نے جو ہے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند فرمائی۔ اللہ نے کیسے کیسے جو ہے صحابہ کرام کو اس میں سے پیدا کیا۔ تو یہ اصل چیز یہ ہے کہ اسی نبی کا اتباع کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا وقد ان لکم فی رسول اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے نبی کے اندر بہترین نمونہ ہے، اگر پیروی اور اقتداء کرنی ہو تو میرے نبی کی کرو۔ اور حدیث پاک میں آپ نے جو ہے شدت کے ساتھ جو ہے اس بات کو بیان فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو لوگ بھی کسی قوم کی، جو لوگ جس قوم کی مشابہت اختیار کریں گے، قیامت کے دن جو ہے اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، چاہے بالو کے اعتبار سے ہو، کپڑوں کے اعتبار سے ہو، وضاقطع کے اعتبار سے ہو۔ لہذا بھی ہمیں کفار کی مشابہت کرنے سے جو ہے منع کیا گیا، روکا گیا ہے۔ لہذا ایسی چیز جو ہے ہم سے نہیں ہونی چاہیے کہ جس چیز کے اندر کفار کی مشابہت پائی جائے۔ مثلا اس کی مثال جیسے یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، محرم کا مہینہ، پہلی محرم کو جو ہے یہ محرم کے مہینے کے اندر جو ہے بعض لوگ کپڑوں کے اعتبار سے جو ہے مخصوص کپڑے پہنتے ہیں، تو ہمیں جو ہے اس سے بھی منع کیا گیا کہ جہاں مشابہت ہو ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا کپڑوں کے اعتبار سے بھی جو ہے ہمیں اس مہینے کے اندر بڑے احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کے لیے اللہ کے حدیث پاک میں جو ہے آپ نے فرمایا کہ جو آدمی من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید او کما قال، کہ جس آدمی نے میری امت میں بگاڑ کے وقت میری ایک سنت کو زندہ کیا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے چاہیے بھائی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس کو جو ہے تلاش کر کے جو ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ شیخ یونس صاحب یہ آخری بات کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو ہے ایک ساتھی تھے، وہ بھی جو ہے خلیفہ تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت کے پاس آئے اور حضرت کے پاس آ کر جو ہے کہنے لگے کہ حضرت اللہ رب العزت مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو حضرت جو ہے رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں کہاں اور میں تجھے کیسے بتاؤں کہ اللہ کیسے راضی ہو جائے؟ سننے جیسی بات ہے بھائی، میں تجھے جو ہے کیسے یہ بات بتاؤں کہ اللہ جو ہے راضی ہو جائے مجھ سے، تجھ سے راضی ہو جائے؟ تو وہ کہنے لگے حضرت آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم حدیث بھی خوب دیا ہے اور آپ کے اندر جو ہے تقوی اور پرہیزگاری بھی خوب ہے، آپ بتا دیجئے مجھے۔ تھوڑی دیر حضرت نے سکوت اختیار فرمایا، نیچا سر کر کے جو ہے خاموش ہو گئے، اور پھر سر اٹھا کر جو ہے حضرت فرمانے لگے ایسا لگتا ہے کہ اگر مدینے والے کو راضی کر دے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اگر مدینے والے کو راضی کر دے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ بات جو ہے کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمائی ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ،
اگر جو ہے تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ کے محبوب بن جاؤں گے۔ بات ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے تھوڑا عرصہ گزرا تھا کہ وہ واپس حضرت کی خدمت میں آئے۔ حضرت کی خدمت میں آنے کے بعد جو ہے کہنے لگے حضرت اللہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کیسے؟ فرمایا کہ پہلے جو ہے میں عبادت کرتا تھا، عبادت میں حلاوت اور مٹھاس حاصل نہیں ہوتی تھی، عبادت میں جو ہے ذوق اور شوق اور طبیعت جو ہے نہیں لگ رہی تھی، اب جو ہے لگنے لگی۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے مجھ سے راضی ہو گیا۔ اور پھر جو ہے فرمایا کہ گزشتہ رات، وہ آنے کے دن جو ہے اس سے پہلی والی رات، گزشتہ رات جو ہے اللہ کے نبی جو ہے میرے خواب میں آئے اور میرے نبی نے جو ہے مجھ سے یوں کہا کہ جا میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت کی معیت اور محبت جو ہے حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے آپ کا اتباع کرنا۔ یہ دنیا کی جو ہے چمک دمک میرے دوستو چند دنوں کے لیے ہے، اللہ کے نبی کے طریقوں کو جو ہے اپنائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب خربوزہ رکھا گیا تو حضرت نے پوچھا کہ بھی مجھے بتاؤ انبئونی کیف اکل ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلاؤ کہ میرے نبی نے جو ہے اس کو کس طریقے سے کھایا ہے۔ لیکن اتفاق کی بات کہ اس مجمع میں کسی کو علم نہیں تھا، تو حضرت نے فرمایا میں اس کو نہیں کھاؤں گا۔ یہ ہے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، راستے میں جو ہے انہیں ٹھوکر لگی، تو جو ساتھی ساتھ میں تھے کہنے لگے تمہارا یہ خیال ہے کہ مجھے ٹھوکر لگی ہے؟ فرمایا کہ نہیں، مجھے ٹھوکر نہیں لگی، میں اپنے نبی کے ساتھ ایک دن اس راستے سے جا رہا تھا، میرے نبی کو یہاں ٹھوکر لگی تھی تو آپ کی اتباع میں نے ٹھوکر کھائی۔ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہ آئے تو کیا ہے بھائی؟ مسواک کی سنت چھوٹ جانے کی وجہ سے مصر کا قلعہ جو ہے فتح نہیں ہو رہا ہے۔ مصر کا قلعہ، سارے صحابہ پریشان، مشورے کے لیے بیٹھے کہ آؤ مشورہ کرے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ سوچیں ذرا، سنیں ان لوگوں کی سوچ جو ہے کہاں پہنچی ہوئی تھی۔ بیٹھے آپس میں مشورہ شروع کیا، سوچتے سوچتے جو ہے بالآخر اس بات پر پہنچے کہ ہم سے مسواک کی سنت چھوٹی جا رہی ہے، اس لیے اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے۔ سارے صحابہ نے جو ہے مسواک کی، اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ ہے اتباع رسول اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آستین جو ہے ایک مرتبہ بڑی تھی، لمبی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ لاؤ بھائی چھری لاؤ، چاقو لاؤ۔ تو کسی نے کہا حضرت اس کے لیے تو جو ہے قینچی بہتر ہے، قینچی سے آپ کاٹے، چھری اور چاقو سے کیسے کاٹیں؟ فرمایا کہ نہیں، میں نے اپنے محبوب کو یہ دیکھا تھا کہ آپ کی آستین جو ہے بڑی تھی تو آپ نے چاقو اور چھری کے ذریعے کاٹا تھا، تو میں بھی اسی سے کاٹوں گا۔ حالانکہ قینچی سے کاٹنے کے اندر جو ہے اچھا رہتا، لیکن قینچی کے ذریعے جو ہے نہیں کاٹا بلکہ چھری کے ذریعے۔ صحابہ کرام کی خاص صفت تھی، کسی جگہ پر دعوت کے لیے ان کو جو ہے ان کی دعوت کی گئی، بعض صحابہ کرام کی، کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے جو ہے لقمہ گر گیا تو انہوں نے جو ہے نیچے سے اٹھا کر کھا لیا۔ تو کسی پاس میں جو ہے کسی آدمی نے کہا کہ حضرت یہ تو جو ہے بڑے لوگ ہیں دنیاوی اعتبار سے، یہ کیا سمجھیں گے؟ تو کیا جواب دیا ہے؟ ہاں، وہ صحابی جو ہے صحابی رسول کہنے لگے اترکت سنت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ تو اتباع رسول اللہ کے بغیر جو ہے ولایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ آپ کا اتباع کیے بغیر اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جتنا ہو سکے بھائی اپنی زندگی کو جو ہے سنتوں کے مطابق گزارنے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے، اور سنت کے مطابق جب زندگی آئے گی تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں جو ہے سکون نازل ہوں گے اور رحمتیں جو ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوگی، اور ایسے فساد والے دور کے اندر اس کی طرف جو ہے توجہ کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن پاک میں بھی کئی جگہ فرمایا، حدیث پاک میں بھی، کہ جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ شیر پر بیٹھ کر جا رہے تھے، اس کے دونوں کان جو ہے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر، تو کسی دیکھنے والے نے دیکھا تو کہنے لگا ارے سعدی پاگل ہو گئے ہو، کس پر بیٹھے ہو؟ کہا میں پاگل نہیں ہوں، پاگل تو ہے، میں جانتا ہوں کس پر بیٹھا ہوں۔ تو
کہنے لگے میں شیر پر بیٹھا ہوں. تو کہنے لگا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے فرمایا کہ میں نے اللہ اور اپنے درمیان میں صلح کر لی ہے، تو میرے رب نے جو ہے میرے اور مخلوقات کے درمیان میں صلح کرا دی ہے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت جو ہے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.